الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان معوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی عطا اور توفیق سے آج جس موضوع کو ہم نے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہے وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمرہ، یا اس کو یوں کہہ دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ عزت صرف دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دامن اسلام میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے، اور جو دین اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتوں کا تاج پہناتا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبوب ان سے فرمائیے فاتبعونی، پھر میرے پیچھے پیچھے چلو، تو اللہ کیا کرے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب کوئی بندہ محبوب علیہ السلام سے وفا کرتا ہے تو اگر وہ صدیق ہو تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، فاروق ہو تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان ہوں تو عثمان غنی بن جاتے ہیں، علی ہوں تو مولا علی بن جاتے ہیں، علی کرم اللہ وجہ الکریم بن جاتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، نبی کی غلامی میں آ کر لوگ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں اور ان کے تذکرے عرش بری پر ہوتے ہیں۔ کبھی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابی بن کعب، آج اللہ نے فرمایا ہے ابی بن کعب سے قرآن سنو، تو وہ خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے جان جانا، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا نام لے کے اللہ نے فرمایا ان سے قرآن سنو؟ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ نبی کے غلام زمین پر چلتے ہیں، جنت میں قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، نبی کے غلام زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، عرش سے سلام آ رہے ہیں، عرش سے محبتوں کے پیغام آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل امی تشریف فرما ہے جان جانا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو حضرت ابو ذر غفاری نظر آتے ہیں، حضرت جبریل امی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ابو ذر غفاری ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل تم کیسے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے مزید اس بات کو نکھارا، اگرچہ آپ جانتے ہیں اے جبریل یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے عرش بری والے زیادہ جانتے ہیں، تو اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ محبوب کی نسبت سے بڑھ کر اور کون سا عمل ہے؟
جس درجے پہ کوئی صحابی پہنچتا ہے ولی غوث قطب ابدال اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ محبوب کی نسبت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر نسبت کے ساتھ ساتھ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اس کو سورہ اخلاص سے پیار ہے، دوسرا اپنے آپ کو کم تر اور دوسرے کو افضل سمجھتا ہے۔ تو جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تاکہ سورہ اخلاص سے پیار کرنے والے، اللہ کی توحید کے قائل، نبی سے محبت کرنے والے اور پھر اپنے آپ کو کم تر اور دوسروں کو افضل سمجھنے والے اگرچہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کے چرچے عرش بری پر ہوتے ہیں۔ اور کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن لیتے ہیں تو جبریل امی اسی لباس میں آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جبریل یہ لباس کیسا؟ حضور آپ کے یار نے جو یہ لباس پہنا ہے، ہمیں حکم ملا ہے میرے یار کے یار نے ایسا لباس پہنا ہے، تمام فرشتے ایسا لباس پہن لو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی تہامہ میں جاتے ہیں اور دیکھ کے آپ کی اس وادی کو دیکھ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ جو ساتھی ساتھ ہیں وہ پوچھتے ہیں اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہیں، اتنی اداسی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آج مجھے وہ زمانہ یاد آیا جب میرے والد خطاب مجھے کہتے تھے 5 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو، میں ایک اونٹ کھڑا کرتا، دوسرا بھاگ جاتا، دوسرا اونٹ کھڑا کرتا، تیسرا بھاگ جاتا۔ آج وہ فاروق اعظم ہوں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں اور دامن اسلام میں آ کے اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ جانور تو جانور، انسان بھی فاروق اعظم کا نام سن کے ایک وقت تو ادب اور احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور مربع میل، لاکھوں مربع میل تک میری حکومت ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم میں جابیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کی حضور آپ کے کرتے پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، میرا کرتا پہن لیں۔ فرمایا ہٹ جاؤ، اور آپ نے قیمتی جملہ کہا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انا کنا اذل قوم فاضنا لہ بالاسلام، ہم عزت والے نہیں تھے، ہمیں دامن اسلام میں آ کے عزت نصیب ہوئی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ لوگوں عزتیں کپڑوں سے نہیں ملتی، عزتیں کوٹھی مکان بلڈنگ سے نہیں ملتی، عزتیں ملتی ہیں تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں یا دامن اسلام میں آ کے ملتی ہیں۔ عزیزان محترم، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجرباتی طور پہ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں عزت اسلام کے اندر ہے، عزت رجوع اللہ میں ہے، عزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے۔ امام غزالی نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر کہ ایک نوجوان آ رہا تھا اور ایک شراب کی بوتل بغل میں چھپائی ہوئی ہے۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ وہ شراب کی بوتل دودھ بن گئی، بعض میں یہ ہے کہ سرکہ بن گئی، دونوں روایات مختلف جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن تھی بوتل شراب کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تمہارے بغل میں کیا ہے؟ تو ڈر کے مارے کہنے لگا جناب یہ دودھ کی یا سرکے کی بوتل ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ تو اس نوجوان نے عرض کی میرے مالک آج مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچا لے، ساری زندگی توبہ پر کاربند رہوں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جب بوتل دیکھی تو وہ سرکے کی بوتل تھی یا دودھ کی بوتل تھی، دونوں روایت ہیں میں نے عرض کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے رب نے تیرا پردہ رکھ لیا ہے تو عمر کون ہوتا ہے تیرا پردہ اٹھانے والا؟ تو یقین فرمایا اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف ہو، اس ڈر سے کوئی توبہ کر لے تو شراب جو ہے وہ دودھ میں بدل سکتی ہے، اگر کوئی خدا کا خوف رکھ کر دل سے توبہ کر لے تو پھر گناہ بھی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وابستگی اور تعلق اور نسبت کا یہ معاملہ تھا کہ زمین پر زلزلہ آتا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتے ہیں زمین کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ زلزلے رک گئے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ تیل زمین پی لے تو واپس دلوا دیتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا سبب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر وہ وقت یاد کریں کہ جب عقبہ بن نافع کو سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا تھا افریقہ میں، بربر کے مقام پر، یہ سپہ سالار تھے، زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔
تو وہاں یہ جب پہنچے تو وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کے لوگ صبح مسلمان ہوتے، دوپہر کو لوگ ان کا ایمان تبدیل کر دیتے، شام کو پھر جاتے۔ اب سارے اکٹھے ہو کے آتے ہیں، اس میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، اور عقبہ بن نافع کے پاس آ کے سب کہتے ہیں کہ جناب یہاں تو صبح لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور شام کو مکر جاتے ہیں، ضرورت اس بات کی کہ یہاں چھاونی بنا دی جائے، اور ایک امر مانے ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں درندے ہیں، خونخوار جانور ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، زہریلے حشرات الارض ہیں۔ تو عقبہ بن نافع نے بڑی قیمتی بات کہی، فرمایا نبی کے غلام ہو کر ڈرتے ہو، دامن اسلام میں آ کے پھر خوف کس بات کا؟ فرمایا نقشہ بناؤ ہم دیکھتے ہیں۔ نقشہ بن گیا، حضرت عقبہ بن نافع ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے او خونخوار جانوروں، درندوں، اے حشرات الارض، تمہیں پتہ ہے نبی کے غلام آ چکے ہیں، تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اس کے بعد جو بھی نظر آیا قتل کر دیا جائے گا، پھر نہ کہنا۔ چشم فلک نے دیکھا شیر ہیں تو قطار بنا کے جا رہے ہیں، سانپ جا رہے ہیں، بچھو جا رہے ہیں، 3 دن سے پہلے پورا علاقہ خالی ہو گیا۔ جو صبح کلمہ پڑھتے تھے اور شام کو مکر جاتے تھے، وہ سارے محبوب علیہ السلام کے سچے پکے غلام بن گئے، کہ جن کے غلاموں کی شان یہ ہے تو امام الانبیاء کی اپنی شان کیا ہوگی؟ اور پھر لوگوں نے کہا حضور یہ تو کام آسان ہو گیا، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کر دیا، یہ نبی کی غلامی کی کرامت تھی، یہ محبوب کے حسن کی خیرات تھی، یہ محبوب کی نالین کا دھومن تھا، کہ صحابہ نے ایک دفعہ کہا تمہیں نہیں پتہ نبی کے غلام ہے، پتہ چلا غلامی میں جو طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں طاقت ہے نہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں جب دوسرے صحابہ نے اور تابعین نے کہا ہے عقبہ بن نافع پانی نہیں ہے، فرمایا مسئلہ ہی نہیں ہے، آج کو کوئی پیر ہوتا تو وظیفہ بتاتا، تویز دیتا، لیکن انہوں نے وہ کام کیا جو جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہم نے فرمایا کوئی ضرورت پڑے صلاۃ الحاجات پڑھو، اپنے رب کے ساتھ رجوع کرو۔ میں نے بڑے بڑے اولیاء کو دیکھا ہے، وہ تویز نہیں دیتے، کوئی چکر نہیں ہے، بس جو ان کے پاس آتا ہے راتوں کو نوافل کی نماز پڑھ کے کہتے ہیں میرے مالک ان لوگوں کو گمان ہے کہ میں تیرا یار ہوں، تیرا دوست ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو مجھے نہ دیکھے، اپنے نام کی لاج رکھ لے، ان کو عطا کر دے۔ یہ محبوب کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہو کر ساری رات مخلوق خدا کی بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ سنت میرے محبوب کی ہے کہ آپ نکیلے پتھروں پر جبین نیاز جھکا کر رب حب لی امتی کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع بھی مصلی بچھا کے نوافل ادا کرے، میرے مالک تیرے نبی کی غلامی کام آ ہی گئی ہے، سارے جانور درندے خونخوار سب چلے گئے، پانی چاہیے۔ تو ساتھ آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑے نے جب ٹھوکر ماری تو چشمہ پھوٹا، آج تک وہ افریقہ میں وہ چشمہ موجود ہے۔ تو جن گھوڑوں پہ وہ صحابی اور تابعین اور نبی کے غلام سوار ہو جائیں وہ گھوڑے صاحب کرامت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرامت کا معنی یہ نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں پر خلاف عقل کوئی واقعہ صدور پذیر فرما دیتا ہے، یہ کرامت ہے۔ تو عزیزان محترم، دامن اسلام میں تو سب کو عزت ملی ہے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کو عزت ملی ہے۔ یہی بلال ہیں، حبش کے رہنے والے ہیں، اور غلامی کی وجہ سے کوئی قریب نہیں بیٹھنے دیتا، پھر نبی کے غلام بنے۔ چشم فلک نے دیکھا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، بڑے بڑے عمرا رؤسا اور بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سردار کہنے والے قبیلوں کے سردار نیچے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور نبی کی غلامی میں آنے والا وہ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ وہی بلال ہیں جن کو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں انت سیدنا و مولانا، اور یہ وہ بلال ہیں غلامی مصطفیٰ کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت دیکھیے، جب بھی آتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں آج ہمارا سردار بلال ہم سے جدا ہوگا۔ عزیزان محترم، اس دین اسلام نے عورتوں کو عزت دی۔ ایک ماں کا جو مقام نہیں تھا، عزت نہیں تھی معاشرے میں، محبوب نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ والدین کو دیکھنا کامل حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ والد کی رضا میں خدا کی رضا بتا دی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
فرمایا جنت کا دروازہ ہے والد جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ورنہ دین اسلام سے پہلے تو کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ آج بھی آپ جائیں یورپ میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے، بس بچہ جب کچھ بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ زیادہ دولت آ جاتی ہے تو ماں باپ کو ادھر جمع کرا دیتے ہیں، یہاں پہ زیارت کر کے کعبے کا ثواب عطا کرنا یہ دین اسلام کی برکت ہے۔ عزیزان محترم، یتیموں کو عزت دی تو دین اسلام نے دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں یتیم کی عزت ہوتی ہے اور یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا زمین پہ عرش کے تارے نظر آتے ہیں، اسی طرح جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو، جب آسمان والے دیکھتے ہیں تو تاروں کی مانند وہ گھر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ اس نے کہا میں نے محبوب علیہ السلام کی سیرت کی ایک بات پڑھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ یہی ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آپ کے دل کے اوپر جو بوجھ آتا ہے محبوب پر گراں گزرتا ہے، آپ کو مومنین کو جو تکلیف آتی ہے محبوب پر گراں گزرتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے ایک عمل کو دیکھ کے انگریز کہتے ہیں میں مسلمان ہوا، وہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا پڑھا کہ دین اسلام چھوٹے سے لے کر بڑے سے لے کر عورت سے لے کر بچوں سے لے کر یتیم سے لے کر بیوہ تک سب کو کیسے عزت دیتا ہے۔ کہتے ایک صحابی کا بچہ گم ہو گیا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ ابھی وہ بات کر رہا تو کسی نے کہا فلاں باغ میں دیکھ کے ہوں تیرا بچہ کھیل رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے بچے کو لے لو، وہاں بیٹا نہیں کہنا، اور بچوں کے سامنے پیار نہیں کرنا، ہاتھ پکڑنا، نام لے کے اس کا لینا، پکارنا، اس کو مخاطب کرنا اور پھر گھر لے جانا۔ جب وہ بچے کو گھر چھوڑ کے صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بچھڑا ہوا بچہ تھا، میں سینے سے لگاتا پیار کرتا، میرا بیٹا تھا، آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس باغ کے اندر یتیم بچے بھی کھیل رہے تھے، جب تو اس کو پیار کرتا تو جس کا باپ دنیا سے چلا گیا اس کو اپنا باپ یاد آتا، اس کا دل بے چین ہو جاتا، اور میرے قلب نازنین پر وہ بوجھ گزرتا۔ تو انگریز کہتے ہیں میں مسلمان ایسا اس لیے ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ قلب نازنین عطا فرمایا ہے، غم امت پہ آتا ہے اور گراں محبوب محسوس کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بوجھ محبوب علیہ السلام کے قلب انور پر پڑتا ہے، کیسا ایک امت کا کنیکشن ہے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات سے۔ شادی شدہ عورت کو عزت دی تو دامن اسلام میں عزت دی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے عزت دی ہے، دامن اسلام میں آ کر اس کو عزت ملی ہے۔ مجمع زوائد کی حدیث پاک ہے، ایک عورت کی شادی ہو گئی تو اس کا خاوند کہیں تجارت کے لیے باہر جا رہا تھا، عام کتابوں کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ کے لیے جا رہا تھا، بہرحال گھر سے جا رہا تھا۔ مجمع زوائد کی حدیث پاک ہے، اور جب وہ جانے لگا تو اس نے اپنی گھر والی کو یہ نصیحت کی کہ کچھ بھی ہو جائے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا۔ جب وہ چلا گیا، پیچھے باپ بیمار ہو گیا، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات موجود ہے، اور اس صحابیہ نے محبوب علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، اے جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اتی زوجہ کے، اپنے خاوند کی اطاعت کر، اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ پھر پیغام آیا کہ قریب المرگ ہے تیرا باپ، آ جا اس کا آخری چہرہ دیکھ لے۔ پھر اس نے محبوب کے پاس پیغام بھیجا، فرمایا اتی زوجہ کے، اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ آخر کار پتہ چلا وہ دنیا سے چلا گیا۔ پھر پیغام بھیجا، میرے آقا نے فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کر، اتی زوجہ کے۔ آخر کار وہ فوت ہو گیا اور قبر میں چلا گیا، اور کل تک تو وہ صحابیہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیج بھیج کے پوچھ رہی تھی آقا کیا کروں؟ آج میرے آقا پیغام دے کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ میری صحابیہ کو کہو، میری بیٹی کو کہو، تو نے جو اپنی خاوند کی عزت کیا اور حکم مانا گھر سے باہر نہیں نکلی، اللہ نے بغیر حساب کے تیرے باپ کو جنتی کر دیا۔ اب یہاں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اولاد محبوب کے حکم کی پابند ہو، تابعداری کرنے والی ہو،
تو والدین کو جنت نصیب ہوتی ہے۔ خاوند کی اطاعت سے کیا درجے ملتے ہیں، یہ ہماری بچیوں کو، بہنوں کو یہ دیکھنا چاہیے۔ محبوب علیہ السلام کے زمانے میں ایک شاعر تھا، شاعر کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ پھر ایک دن جانا کی مجلس میں بیٹھا ہوا شاعر عرض کرتا ہے، آقا میں نے 360 بچیوں کو اگرچہ دور جہالت تھا، مسلمان نہیں تھا، زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، مجھے بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ محبوب نے فرمایا، اور تجھے کیا فائدہ چاہیے، ہم جو تجھے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت دہیہ کلبی کا نام مختلف کتابوں میں آتا ہے، تفاسیر کے اندر، تفسیر کبیر میں تو دہیہ کلبی ہے، دارمی شریف میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ جو دارمی شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 6 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک صحابی یا رسول اللہ بچی زندہ درگور کر دی تھی، اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ لمبا واقعہ، میں دامن اسلام کی بات کر رہا ہوں، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ آقا اب کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے، جو دین اسلام میں آ جاتا ہے، شرک میں کیے گئے گناہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کلمہ تو پڑھ لے، میں قیامت والے دن تیری بچی کو بھی راضی کروں گا اور خدا کو بھی راضی کروں گا۔ اچھا، یہ تو زندوں کی بات ہے۔ دین اسلام میں آنے کے بعد تو اسلام نے مردوں کو بھی عزت دی ہے۔ دیکھیں نا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، لو کان مسلما فاعتقت منہ او تصدقت منہ او حججت منہ بالغہ ذلک۔ جب دو بھائی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے کہ میرے والد دنیا سے جانے لگے، وصیت کر گئے تھے کہ 100 غلام آزاد کرنا، بڑے نے 50 کر دیے، چھوٹے کو کہا ہے، چھوٹے نے کر دیے، بڑے کو کہا، بڑے نے کہا کیونکہ میرا باپ مسلمان نہیں تھا۔ پتہ نہیں ایصال ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کے لیے جو مرا ہے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، ایصال ثواب ہر ایک کو نہیں پہنچتا۔ محبوب نے تقسیم کر دی، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ونڈ کر دی، کہ ایصال ثواب کے معاملے میں تم کسی سے لڑو نہیں، بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا، لو کان مسلمان فاعتقت منہ او تصدقت منہ او حججت منہ بالغہ ذلک۔ مرنے والا مسلمان ہے، غلام آزاد کرو، صدقہ خیرات کرو، حج کرو، سب کچھ پہنچ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرنے والا مسلمان ہو۔ یعنی اب مرنے کے بعد جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے وہ بھی دامن اسلام میں آنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا، امام مقدسی جیسے لوگوں نے، اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی جیسے لوگوں نے، اس کے علاوہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، کافی کتابوں کے اندر ہے، کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، حضور میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے میں خواب میں دیکھ سکوں۔ آپ نے وظیفہ بتایا تو اس نے دیکھا کہ جہنم کا لباس پہنا ہوا، رو پڑی، ماں تھی، ماں کی مامتا سے برداشت نہ ہوا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور یہ معاملہ ہے۔ کچھ دن گزرے، آپ جا رہے تھے سفر میں، قبرستان کے پاس قیام کیا تو ایک بچی کو دیکھا جنت کا لباس پہنا ہوا، اور پوچھتے ہیں خواجہ حسن بصری مجھے پہچانا ہے، جانتے ہیں آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہنے لگی میں اسی ماں کی بیٹی ہوں جس نے آپ سے وظیفہ پوچھا تھا کہ خواب میں مجھے دیکھے۔ تو کہنے لگی بیٹی میں نے تو یہ معاملہ کچھ اور تیری اماں نے بتایا تھا۔ اس نے کہا ہاں، ایک اللہ کا دوست آیا تھا، اللہ کا ولی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس نے ایصال ثواب کیا ہے، اس ایصال ثواب کی برکت سے پورے قبرستان والوں کو اللہ نے جو جتنے بھی جہنمی تھے جنتی کر دیا۔ آپ دور نہ جائیں، اہل علم کے لیے نکتہ ہے کہ ہمارے کندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یہ فرشتے ہمارے کندھوں پر جو ہے نیکی اور برائیاں لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ کہاں جاتے ہیں فوت ہونے کے بعد؟ ایک بندہ 60 سال 70 سال 80 سال زندہ رہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مالک آسمان فرشتوں سے پر ہے، ہمیں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا میں رہتا تھا 80 سال 90 سال 100 سال ہم نے اس کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے، اب یہ فوت ہو گیا ہے، اب ہمیں عرش پر جگہ عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرش جو ہے وہ فرشتوں سے پہلے پر ہے. فرشتوں تم اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اگر یہ مسلمان تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا رشتہ محبت مضبوط تھا، تو اس کو بسم اللہ، اس کو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد کرو اور قیامت تک ایصال ثواب کرتے رہو. اور امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ مسلمان تھا تو قیامت تک اس کو ایصال ثواب کرتے رہو، اور اگر وہ کافر تھا، نبی کو نہیں مانتا تھا، میرے آقا سے محبت نہیں کرتا تھا، پھر قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے لعنت بھیجتے رہو. تو اسے یہ بھی معلوم ہوا یہ مسلمانوں کے لیے یہ پیکج ہے کہ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، مسلمان ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے، تو اس کے ایصال ثواب کا بندوبست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے. الترغیب کی حدیث پاک ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، اچانک فوت ہو گئی. رات اندھیری تھی، کالی رات تھی، صحابہ نے کو دفنا دیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ محجن نظر نہیں آتی، وہ حبشی عورت نظر نہیں آتی. آقا وہ فوت ہو گئی ہے. میرے آقا اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے سوال کیا کہ اے محجن بتا، اللہ نے تجھے بخش دیا اور کس سبب سے بخشا ہے؟ حضور میں جو آپ کی مسجد کی صفائی کرتی تھی، اللہ نے اس سبب سے مجھے معاف کر دیا، بخش دیا. ایک جنگ کے اندر ایک شخص آتا ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج ادا نہیں کیا، اور اگر میں ابھی مسلمان ہو جاؤں اور ابھی میدان جنگ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی، جنت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے، محبوب کی نسبت کی وجہ سے ملتی ہے. تو وہ جاتے ہیں، جا کے جنگ کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرما رہے ہیں شہداء کا. تو ایک جگہ گئے تو آپ نے اپنا چہرہ انور کپڑے سے چھپا لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے شہداء تھے سب کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، کسی کی طرف آپ نے نہیں دیکھا اور چہرہ نہیں چھپایا، سب کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، لیکن آخر یہ جو نیا ابھی مسلمان ہوا ہے ان کو دیکھتے ہی آپ نے چہرہ مبارک کیوں چھپایا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت کی حوریں جو ان کے نکاح میں آنی تھیں وہ آئی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے سے مٹی کو صاف کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھی میرے مالک ہلاک ہو جس نے اس کا یہ حال کیا ہے. تو چونکہ اس کی گھر والیاں تھیں مجھے دیکھ کر ان سے حیا آئی ہے، اور میں نے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو حیا کا پیکر بنایا ہے، شرم و حیا کا پیکر بنایا، لہٰذا میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا. اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، نسبت اور محبت، اس کی کرامت یہ ہے کہ جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے المرء مع من احبہ، میرے آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا، دوسرے کئی ائمہ نے لکھا ہے، میں نے اس کے نشانات لگا کے رکھے ہوئے ہیں. ابو جعفر سیدلانی ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے اور بھی صحابہ موجود ہیں، تو دو فرشتے جو ہے نا ہاتھ دھلوا رہے ہیں انسانی شکل میں. تو جب وہ میرے پاس آئے تو ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا یہ تو ابھی اس جہان میں آیا ہی نہیں، یہ تو دنیا میں رہتا ہے. تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ فرمان نہیں المرء مع من احبہ، جو جیسے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ ہمارا فرمان ہے. تو فرمایا حضور ہم اس جہان میں رہیں یا اس جہان میں رہیں، جہاں بھی جو محبت کرتا ہے تو آپ کا. میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں یہ بھی ہمارا، اس کے ہاتھ دھلوا دو. یہ نسبت کی برکت ہے، دین اسلام کی برکت ہے. وہ بات یاد کریں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوتی ہے، غسل واجب ہے، صبح اعلان ہوتا ہے کہ میدان جنگ کے لیے جانا ہے. بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، بیوی نے کہا قرآن نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ اسی حالت میں میدان جنگ میں چلے جاتے، شہید ہو جاتے ہیں. اور جب دیکھا گیا اجسام شہداء کو تو آپ کی داڑھی سے اور زلفوں سے پانی آ رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پر غسل واجب تھا، فرشتے اس کو جنت سے غسل دے کے آئے. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت ہے نا. اور پھر جس کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ عطا کر دیتے ہیں نا وہ عارضی نہیں ہوتا،
وہ دائمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو عطا فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پسینہ مبارک عطا فرمایا اور فرمایا اس کو بطور خوشبو لگانا، عطر میں ملا لینا، یہ عطر سے بھی افضل خوشبو یہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنا پسینہ، میرے محبوب کا پسینہ عطر سے زیادہ معطر تھا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی جو خوشبو ہے نسلوں تک آتی رہے گی۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ خوشبو لے کے گئے، دلہن کو خوشبو لگائی، وہ گھر ہی مہکتا رہتا تھا، وہ خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا۔ اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا، میں نے بڑی قیمتی خوشبو لگائی ہوئی تھی، تو ایک حبشی نوجوان میرے ساتھ کھڑا تھا، اس کے جسم سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، تو آخر میں نے سوال کر ہی لیا کہ یار میں نے بڑی بڑی خوشبو لگائی ہوئی ہیں اور میری تو خوشبو کے اوپر کبھی کسی کی خوشبو غالب نہیں ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تو اتنی خوشبو غالب ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے وہ روایت نہیں پڑھی کہ ایک دلہن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو عطا فرمائی تھی، میں اس کی نسل سے ہوں، اور یہ خوشبو میری نہیں ہے، میرے جسم کی نہیں ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسینہ مبارک کی خوشبو ہے۔ تو میرے آقا کی نسبت جس کی پختہ ہو جائے اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اور جو محبوب کی اتباع کرے جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قبر بھی اسی طرح معطر رہتی ہے۔ اور پوری تقریر کا لب لباب یہی ہے کہ محمد سے وفاتوں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔